یہ ایسا جوان ہے جسے زمین بھی جانتی ہے آسمان والے بھی جانتے ہیں. ان پر درود نہ پڑھو اللہ نمازیں قبول نہیں فرماتا. وہ سامنے مقام ابراہیم ہے, جا اس پتھر سے جا کے پوچھ اس پتھر پر کھڑے ہو کر خلیل اللہ نے کس کے نانا کی آمد کی دعا مانگی تھی. روب کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ ہشام بن عبد الملک, یہ عبد الملک جو تھا یہ بنو امیہ کا خلیفہ تھا, اموی خلیفہ تھا, اس کا بیٹا تھا ہشام, شہزادہ تھا. یہ آیا حرم میں اور اس سے سوچا میں شہزادہ ہوں, لوگ مجھے دیکھ کر نا راستہ چھوڑ دیں گے, میں آسانی سے جا کے حجر اسود کا بوسہ لے لوں گا. آپ جانتے ہیں آج بھی حجر اسود کا بوسہ لینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, رش بڑا ہوتا ہے, بڑا مشکل ہے حجر اسود کا بوسہ لینا. تو ہشام کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں جاؤں گا, لوگ دیکھیں گے شہزادہ آگے ہے, لوگ میرے لیے راستہ چھوڑ دیں گے, آگے بڑھ کے حجر اسود کا بوسہ لے لوں گا. پر کسی نے راستہ نہیں چھوڑا, ہشام کو بھی لائن میں کھڑا ہونا پڑے, اپنی باری پر حجر اسود کا بوسہ لے کے پیچھے ہٹے. جیسے ہی حجر اسود سے قریب آ کر کھڑا ہوئے حرم میں, اچانک کیا دیکھا, امام زین العابدین حرم میں داخل ہوئے ہیں. لوگوں نے دیکھا نا اولاد رسول آ گئے ہیں, لوگوں نے دیکھا کہ مولا علی کا پوتا آ گیا ہے. اہل حرم نے فوراً راستہ چھوڑ دیا ہے, لوگوں نے طواف روک دی ہے, لوگوں نے راستہ چھوڑ دی ہے. امام آگے بڑھے ہیں, جا کے حجر اسود کا بوسہ لیا اور طواف شروع کر دیے. اب ہشام کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ میں شہزادہ ہوں, میں بادشاہ کا بیٹا ہوں, میرے لیے کسی نے راستہ نہیں چھوڑا. زین العابدین آئے, لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا. وہ جانتا تھا یہ امام حسین کا بیٹا ہے, وہ جانتا تھا مولا علی کا پوتا ہے, وہ جانتا تھا اولاد رسول ہیں. قریب اس کا ایک ساتھی کھڑا تھا, کہنے لگا ہشام یہ کون سا جوان ہے, تیرے لیے لوگوں نے راستہ نہیں چھوڑا, اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا ہے. ہشام نے سوچا اگر میں نے کہا نا میں اسے جانتا ہوں تو میری کم عزتی ہے, میری عزت میں کمی آئے گی. اسے کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے, مجھے نہیں پتا یہ کون ہے. حالانکہ وہ جانتا تھا یہ کون ہے, توجہ کا طالب ہو, اسے پتا تھا یہ کون ہے. کہنے لگا میں نہیں جانتا یہ کون ہے. بس اس نے یہ لفظ بولے ہیں, قریب سے فرزدق شاعر گزر رہا تھا, عرب کا بڑا معروف شاعر ہے, فرزدق شاعر گزر رہا تھا. وہ رک گیا, کہنے لگا ہشام کیا کہہ رہے, تو نہیں جانتا یہ کون ہے, میں بتاتا ہوں یہ کون ہے. تو نہیں جانتا یہ کون ہے, میں بتاتا ہوں یہ کون ہے. فرزدق شاعر نے حرم میں کھڑے کھڑے فی البدی امام کی منقبت کو بیان کیا ہے. علماء جانتے ہیں, اہل علم جانتے ہیں فی البدی کا معنی کیا ہے. ایک ہے شعر بنانا, یاد کرنا, پھر آ کے لوگوں کو سنانا. ایک ہے موقع پر شعر بنانا. اس نے فی البدی امام کی طویل منقبت لکھی ہے. اب میں آپ کو وہ لفظ سنانے لگا ہوں, آپ نے جو دعا دینی ہے داد دینی ہے وہ میرے حصے میں نہیں, فرزدق شاعر کے حصے میں جائے گی. میں آپ کو صرف پڑھ کے سنا رہا ہوں. فرزدق نے کہا ہشام تو نہیں جانتا یہ کون ہے, میں بتاتا ہوں یہ کون ہے. فرزدق نے کہا تو نہیں جانتا یہ کون ہے, پر یہ ایسا جوان ہے جسے زمین بھی جانتی ہے آسمان والے بھی جانتے ہیں. زمین والے بھی جانتے ہیں یہ کون ہے, آسمان والے بھی جانتے ہیں یہ کون ہے. تو نہیں جانتا یہ کون ہے, میں بتاتا ہوں یہ وہ زین العابدین ہے جن کے نانا پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے, جن کا نانا ختم نبوت کا تاجدار بن کے آیا ہے, جن کا نانا ختم رسالت کا تاجدار بن کے آیا ہے. میں بتاتا ہوں یہ کون ہے. اس نے کہا ہشام سن, یہ وہ زین العابدین ہے, اس کا تعلق اس خاندان کے ساتھ ہے, ان پر درود نہ پڑھو اللہ نمازیں قبول نہیں فرماتا. ان پر درود نہ پڑھو اللہ نمازیں قبول نہیں فرماتا. اسے کہا میں بتاتا ہوں یہ کون ہے. زمین والے بھی ان کی مدح کرتے ہیں, آسمان والے بھی ان کی مدح کرتے ہیں. تو کہتا ہے میں نہیں جانتا, میرا مشورہ ہے آگے بڑھ, وہ سامنے مقام ابراہیم ہے, جا اس پتھر سے جا کے پوچھ اس پتھر پر کھڑے ہو کر خلیل اللہ نے کس کے نانا کی آمد کی دعا مانگی تھی, کس کے نانا کی آمد کی دعا مانگی تھی. تو نہیں جانتا یہ کون ہے, جا جا کے صفا مروہ سے پوچھ, جا جا کے حجر اسود سے پوچھ. پھر کہنے لگا ہشام سن, اور لوگ حرم میں آئے اور لوگ کعبے میں آئے تو کعبے کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں, پر زین العابدین کعبے میں آئے کعبہ انہیں دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے.
اور لوگ حرم میں آئیں اور لوگ کعبے میں آئیں تو کعبے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، پر زین العابدین وہ ہے، زین العابدین حرم میں آتا ہے کعبہ انہیں دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے۔ اور لوگ حجر اسود کا بوسہ لیں، اپنی قسمت پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے حجر اسود کو چوما ہے، پر زین العابدین وہ ہے یہ حجر اسود کا بوسہ لے وہ حجر اسود خوش ہو جاتا ہے، میں نے نبی کی اولاد کو چوم لیا ہے۔ حشام نے جب یہ سنا اس نے کہا اسے فوراً گرفتار کرو۔ فرزدق کو گرفتار کر کے نا زندان میں ڈال دیا گیا، جیل خانے میں ڈال دیا گیا۔ امام کو خبر ملی کہ آپ کی محبت میں فرزدق نے قصیدہ لکھا ہے، حشام کو جلال آ گیا ہے، اس نے گرفتار کروا دیا۔ امام نے دعا مانگی ہے، پروردگار میری محبت میں اسیر بنے اسے رہائی عطا فرما۔ پتہ نہیں اللہ نے حشام کے دل میں کیا بات ڈالی ہے، اس نے آزاد کر دی ہے۔ فرزدق آیا گھر، سنیں توجہ کا طالب ہوں، امام نے 1000 دینار تھیلی میں باندھے ہیں، خادم کو دیے، پھر میں جا کے فرزدق کو دے کے آ، جا فرزدق کو دے کے آ۔ خادم آیا فرزدق کے پاس، کہنے لگا یہ امام نے تیرے لیے 1000 دینار بھیجے ہیں، تحفہ بھیجا ہے، اسے قبول کر۔ فرزدق نے کہا امام سے کہو ہم شاعریاں کرتے ہیں، بادشاہوں کی شاعریاں کرتے ہیں، غالب بھی درباری شاعر ہے، شاعر لوگ بادشاہوں کے قصیدے لکھتے ہیں، تو میں نے جو قصیدہ لکھا ہے دنیا کی مال و دولت کے لیے نہیں، میں نے جو قصیدہ لکھا ہے نا اس پر اجر میں اپنی مرضی کا مانگوں گا، اس کا صلہ میں نے اپنی مرضی کا مانگنا ہے۔ اس نے کہا کیا صلہ مانگنا ہے؟ اس نے کہا بس ایک ہی ہے، قیامت کے دن فرزدق کو گناہوں کے سبب جب فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہوں، امام سے کہنا اتنی مہربانی کریں نانا کریم کی بارگاہ میں بس میری طرف اشارہ فرما دیں، بس اشارہ فرما دیں، گناہگار تھا، سیاکار تھا، خطاکار تھا، پر شان آپ کی آل کی لکھتا رہا ہے، عزت آپ کی آل کی بیان کرتا رہا ہے۔ میں نے جب یہ بات پڑھی نا فرزدق کے حوالے سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، ہم بھی امام کا ذکر ہی کر رہے ہیں، ہم بھی خراج تحسین ہی پیش کر رہے ہیں، اس محفل کو حوالہ بنا کے ہمیں امام سے اور کچھ نہیں چاہیے، قیامت کے دن نانا کریم کی بارگاہ میں بس ہماری طرف دے کر اشارہ فرما دیں۔ تھے گناہگار، تھے سیاکار، پر 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آپ کی اولاد سے وفا کر رہے تھے، آپ کی آل کے قصیدے گا رہے تھے۔